الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ونور عيوننا ونور بصيرتنا وبصائرنا محمد بن عبد الله الأمين يقول في حديثه المبارك الكريم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام الترمذي في سننه، وكذلك رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میرے عزیز بچوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر بہت سارے احسانات کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ آپ گننا چاہے تو گن نہیں سکتے ہیں. یہ بات خود قرآن کریم نے کہی ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے انسانوں، اے جناتوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ ایک انعام ہو تو اسے چھوڑا جا سکتا ہے، بھولا جا سکتا ہے. یہاں تو سراپا انعام ہی انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، ہمارے اعضاء صحیح سالم عنایت فرمائے، ہماری آنکھیں پوری طرح کام کر رہی ہیں، ہمارے ہاتھ پوری طرح کام کر رہے ہیں، ہماری ناک اور ہمارے کان پوری طرح کام کر رہے ہیں. ہمیں اللہ نے قوت گویائی دی ہے، ہم صحیح طرح سے چیزوں کا مزہ چکھ لیتے ہیں. جو زبان کا ذائقہ اور جو زبان کی خاصیت ہے، اللہ نے ہمیں ٹانگیں دی ہیں، پاؤں دیے ہیں کہ ہم آسانی سے کہیں بھی جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ ہوائیں ہمیں دی ہیں، بے پناہ پانی کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. اور پھر کھانا کھانے اور کھانا کے ہضم ہونے کا جو نظام ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ پورا سسٹم جو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پورے سسٹم پہ آپ غور کیجئے تو یہ سب اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام ہیں. ہم تو کسی لائق نہیں تھے، بلکہ ہمارا وجود نہیں تھا. ہم اور آپ تو معدوم تھے. ہمیں جو وجود بخشنے والی ذات ہے، وہ ذات اللہ جل جلالہ کی ہے. وہ ذات پروردگار عالم کی ہے، جو رب کائنات ہے، جس نے ساری کائنات کو اور ساری دنیا کو بنایا اور پیدا کیا ہے. تو ہم اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کریں اور کن کن احسانات سے مکریں گے؟ اتنی نعمتیں ہیں، اتنے انعامات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ اس کا ہم اور آپ حساب بھی نہیں لگا سکتے. اگر اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں، شمار نہیں کر سکتے. یہ قرآن کریم نے صراحتاً کہا ہے، وضاحتاً کہا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے ہو. اور سورہ رحمان میں ایک دو نہیں
بلکہ متعدد نعمتوں کو اللہ نے گنایا ہے، اور ہر ایک آیت دو آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ کے ہمیں احساس دلایا ہے کہ انسانوں تم ناشکری بہت کرتے ہو، اے انسانوں تمہارے اندر شکر کا مادہ کم ہے، اے انسانوں تم میں شکر کرنے والے انتہائی کم لوگ ہیں۔ اسی لیے احسان اللہ نے گنایا اور کہا، بار بار کہا کہ انس اور اے جن، اے انسانوں اے جناتوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلاصہ کلام یہ کہ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ایک دو نہیں ہزارہا نعمتیں، ہزارہا نہیں اگر کہا جائے تو زندگی کا ہر پل، زندگی کا ہر لمحہ اور زندگی کا ہر سیکنڈ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ ہمارے سامنے سن رہے ہیں، ہماری قوت گویائی بھی اللہ کے فضل سے اچھی ہے، آپ کی قوت سماعت بھی اچھی ہے، آپ کو بھی اللہ نے قوت گویائی دی ہے، ہمیں بھی اللہ نے قوت سماعت دی ہے، اور دیگر چیزیں سب صحیح سالم ہیں، سانس کا نظام، تنفس کا نظام، دل کے دھڑکن کا نظام سب ٹھیک سے چل رہا ہے۔ آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں اور میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں۔ اگر اللہ چاہے تو یہ نعمت چھین لے، اللہ چاہے تو منٹوں اور سیکنڈوں میں قوت گویائی چھین لے ہو، لیکن اس کے انعامات ہیں، اس کی نعمتیں ہیں، اس کی نوازشیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کریں، اور ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو جو رب ذوالجلال کے شکر سے خالی ہو۔ اسی پس منظر میں میں نے آپ کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس کو امام ترمذی علیہ الرحمہ نے سنن ترمذی میں روایت کیا ہے، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے الادب المفرد میں بیان کیا ہے، اور شیخ البانی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کی سند پہ حکم لگایا ہے اور کہا ہے کہ یہ سند صحیح حسن کے درجے میں اور حدیث حسن ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ ابھی خطبے میں میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ کأنما حیزت لہ الدنیا۔ فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی اس حالت میں وہ اپنے گھر میں، اپنے آل و اولاد کے درمیان، اپنے بال بچوں کے درمیان صبح کرتا ہے کہ اسے اطمینان نصیب ہے، اسے امن و سکون نصیب ہے۔ اس حدیث میں تین باتیں اصلاً کہی گئی ہیں۔ نمبر ایک، جسے امن و سکون حاصل ہو۔ نمبر دو، جسے صحت و تندرستی حاصل ہو۔ نمبر تین، جس کے پاس ایک دن کی بھی خوراک موجود ہے۔ آقا نے فرمایا کہ گویا کہ اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی ہے، اس کے پاس پوری دنیا موجود ہے۔ آپ غور کریں، ایک انسان دنیا میں چاہتا کیا ہے؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ٹینشن سے فری رہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ٹینشن ہمارے ذہن و دماغ میں نہ آئے، ہمارے گھر میں نہ آئے، ہمارے اہل و عیال کے درمیان نہ آئے، ہمارے دوست و احباب کے درمیان نہ آئے۔ اور اگر آگے بڑھ کے کہا جائے اور انسان کا ذہن اگر وسیع ہے تو انسان یہ سوچے گا کہ ہمارے ملک میں بھی ٹینشن نہ آئے۔ ٹینشن سے جو اعتدال کی حالت ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ایک انسان صحیح ہے، بھلا مانوس ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اچانک اس کے پاس ایسی خبر آئی کہ جس کی وجہ سے اس کا دل دھڑک گیا، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا۔ پھر پڑھنے میں جیسے اس کا ذہن لگنا چاہیے اس کا ذہن نہیں لگتا، اور پھر وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ فکر مند ہو جاتا ہے۔
وہ افکار و خیالات کی دنیا میں کھو جاتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر اس مصیبت کو دور کیسے کیا جائے، اس پریشانی کو ختم کیسے کیا جائے، وہ فکر مند ہو جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، سرب کے اصل معنی جو ہوتے ہیں دوستو، وہ اصل معنی دل کے ہوتے ہیں، نفس کا ہوتا ہے، اور پھر سرب کو معنی کے لحاظ سے وسعت دیا گیا تو کہا گیا سرب کے معنی گھر بار کے ہوتے ہیں، اور کہا گیا کہ سرب کے معنی اہل و عیال کے ہیں، سرب کے معنی اپنے مکان کے ہیں، سرب کے معنی قیام کی رہائش کی جگہ کے ہیں، سرب کے معنی جن کے درمیان آپ رہتے ہیں وہ افراد ہوئے۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو آدمی اپنے دل میں، اپنے گھر میں، اپنے آل و اولاد کے درمیان، اپنے اہل و عیال کے درمیان، اپنی رہائش کی جگہ پہ، اپنے قیام کی جگہ پہ جو آدمی صبح کرتا ہے، کس حالت میں کہ وہ امن و سکون کی حالت میں ہے، نہ اسے اپنی ذات کا ٹینشن ہے، نہ اسے اپنی آل و اولاد کا ٹینشن ہے، نہ اس کو اپنے بیوی بال بچوں کا ٹینشن ہے، نہ اسے اپنے بھائی بہن کا ٹینشن ہے، نہ اسے اپنے والدین کا ٹینشن ہے، نہ اسے اپنے گھر کے کسی کام کاج کا ٹینشن ہے، بلکہ اللہ نے اسے امن کی زندگی دی ہے، اللہ نے اسے سکون کی زندگی دی ہے۔ وہ آرام سے رات میں سویا تھا اور صبح اٹھتا ہے تو آرام سے اٹھتا ہے، دعا پڑھ کے سوتا ہے، دعا پڑھ کے بیدار ہوتا ہے، اور اس کا ذہن خالی ہے، معمول کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ پڑھنے لکھنے والا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، پڑھانے لکھانے والا ہے، پڑھاتا لکھاتا ہے، بزنس مین ہے، سکون کے ساتھ اپنی دکان میں جاتا ہے، کاروبار میں جاتا ہے، کسی کمپنی کا ملازم ہے، سکون کے ساتھ ملازمت کرنے جاتا ہے، اور سکون کے ساتھ وہ اپنی سیلری اور تنخواہ لیتا ہے، اپنا مشاہرہ اور وظیفہ لیتا ہے۔ یہ سب سے پہلی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نعمتیں شمار کرائی ہیں کہ یہ 3 نعمتیں جس کے پاس ہو جائیں گویا کہ دنیا اس کے مٹھی میں آ گئی ہے، گویا کہ ساری دنیا اسے نصیب ہو گئی ہے۔ ان 3 نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت دوستو یاد رکھیے کہ ٹینشن سے فری ہونا، امن و سکون کی زندگی ہونا، راحت کی زندگی ہونا، چین کی زندگی ہونا، نہ اپنا کوئی ٹینشن، نہ اپنے آل و اولاد کا کوئی ٹینشن، نہ گھر میں کوئی ٹینشن، سکون کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، گھر کا نظام چل رہا ہے، اطمینان سے گھر میں آتے ہیں، سکون سے آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، اور سکون سے پھر بیدار ہوتے ہیں، اور پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سکون اگر ہمیں دے دیا ہے، ہمیں یہ نعمت عنایت ہو گئی ہے، تو دنیا کی 1/3 چیز گویا کہ ہمیں نصیب ہو گئی ہے۔ آپ ملیں، آپ لوگوں سے ملیں، سینکڑوں لوگوں سے ہمارا ملنا ہوتا ہے، اچھی سیلری ہے، اچھی تنخواہ ہے، اچھا کاروبار چل رہا ہے، دیکھنے میں بھی صحت بہت اچھی لگ رہی ہے، ہوا پہلوان محسوس نہیں ہو رہے ہو، اچھی صحت ہے، لیکن خبر خرید پوچھئے تو یہی کہے گا مولانا کیا بولوں بہت ٹینشن میں ہو۔ ارے بھائی کیسا ٹینشن؟ تنخواہ 1 لاکھ کے آس پاس آپ کی ہے، بچہ اچھا کما رہا ہے، کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا، کوئی لندن میں ہے، بہترین بنگلے ہیں، 1-2 جگہ نہیں متعدد جگہوں پہ بنگلے ہیں، شاندار گاڑی ہے، سب کچھ ہے، پھر کہتے ہیں ٹینشن میں ہوں۔ دل کو راحت نہیں ہے، دل کو سکون نہیں ہے۔ سکون نہ ہونے کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے رشتہ کمزور ہے، ہائے ہائے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آج
اتنا مال ہو گیا، ہائے کل اتنا مال ہو جائے، کل اتنا مال ہو جائے۔ ٹینشن مال کا بھی ہو سکتا ہے۔ آل و اولاد کی اچھی تربیت آپ نے نہیں کی ہے، آل و اولاد آپ کو نہیں پوچھتے ہیں، ٹینشن آل و اولاد کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے شادی کی تھی، مالدار گھرانے کو دیکھ کے آپ نے شادی کی تھی، حسب و نسب کو دیکھ کے آپ نے شادی کی تھی، حسن و جمال کو دیکھ کے آپ نے شادی کی تھی۔ شادی میں آپ نے دینداری کو نہیں دیکھا تھا، بیوی کی وجہ سے ٹینشن میں آپ مبتلا ہے۔ آپ سے جن لوگوں کی دوستی ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، آپ کی ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں۔ دوست و احباب کی جانب سے ٹینشن ہے۔ ٹینشن کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے امن و سکون دیا ہے، اگر آپ آرام سے اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنی بیوی اور اپنے آل و اولاد سے، اہل و عیال سے خوش ہیں، آپ طالب علم میں اچھی طرح سے پڑھ رہے ہیں، ہم اساتذہ کی فہرست میں ہیں، ہم سکون سے کام کر رہے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ تجار ہیں، وہ آرام سے سکون کے ساتھ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دوستو سمجھ جائیے کہ اللہ نے دنیا کی 1/3 نعمت آپ کو دے دی ہے۔ 1/3 نعمت یہ ہے کہ انسان ٹینشن سے فری رہے، گھر میں، آفس میں، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، پڑھتے ٹہلتے، کاروبار کرتے، ہر جگہ انسان سکون کے ساتھ صبح کر رہا ہے، سکون کے ساتھ شام کر رہا ہے۔ 1/3 دنیا آپ کو مل گئی ہے۔ دوسری چیز جو بہت بڑی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے معافن فی جسدہ، اپنے جسم کے لحاظ سے، اپنی جان کے لحاظ سے صحت و عافیت میں انسان ہو۔ یہ بھی دنیا کی 1/3 آپ کو دی گئی۔ صحت کو معمولی نہ سمجھیے، آقا نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے، یعنی اسے کر لینے کی کوشش کرو، جلدی کرو۔ اسی میں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیماری سے پہلے حالت صحت کو غنیمت سمجھو، حالت مرض سے پہلے حالت صحت کو غنیمت سمجھو، اور جو کام بن پڑتا ہے جلدی جلدی نیکیاں اچھائیاں کام کر لو۔ صحت و تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں جب لکھنؤ میں پڑھ رہا تھا، 10 سال میں نے لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی، 5 سال دارالعلوم ندوۃ العلماء میں، اور اس سے پہلے 5 سال دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ایک شاخ ہے جامعہ سید احمد شہید، وہاں 5 سال میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس طرح 10 سال لکھنؤ میں میرا رہنا ہوا۔ اس سے پہلے 1 سال میں نے سیتامڑھی کے ایک مدرسے میں، مدرسہ اصلاح المسلمین میں تعلیم حاصل کی، اور پھر اس سے پہلے 4 سال میں نے اپنے گاؤں کے قریب میں ایک گاؤں ہے ابا بکر پور، وہاں کے ایک مدرسے میں میں نے تعلیم حاصل کی۔ اس سے پہلے والدہ کے پاس تعلیم ہوئی۔ ندوۃ العلماء کے بعد 5 سال میرا مصر میں رہنا ہوا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے والد محترم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، روضۃ من ریاض الجنہ اللہ ان کی قبر کو بنا دے۔ جب بھی وہ ہمیں خط لکھتے تھے، 25 پیسے کا پوسٹ کارڈ ملتا تھا۔ جب بھی انہوں نے ہمیں خط لکھا ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر، انتردیشی ایک ہوتا ہے جو باہر ودیش جانے کے لیے خاص قسم کا گورنمنٹ کا لفاف ہوتا ہے، وہ اس میں خط لکھتے تھے۔ جب بھی وہ خط لکھتے تو میرے والد محترم ہمیشہ یہ لکھتے، بیٹا تندرستی 1000 نعمت ہے۔ ان کے خط میں کسی نہ کسی لحاظ سے یہ جملہ ضرور ہوتا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ شعر ہے، تنگ دستی اگر نہ ہو غالب،
غالباً اسی طرح شعر ہے، اگر میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے تو، تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اگر آدمی محتاج نہیں ہے، مال و دولت کی پریشانی نہیں ہے، آدمی کے اندر مسکنت اور غربت نہیں ہے، آدمی کے اندر فقر و فاقہ نہیں ہے، تو صحت و تندرستی ہزار نعمت ہے۔ صحت آپ لاکھ کوشش کر لیں، جیسی صحت اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ ویسی صحت پیسوں سے نہیں خرید سکتے ہیں۔ ہم علاج و معالجہ کراتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، دوائیوں سے فائدہ تو ہوتا ہے لیکن دوائیوں کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، دوسرے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے گلف میں کام کیا اور اللہ کے فضل سے خوب پیسہ کمایا، لیکن وہ بیمار پڑے، وہاں علاج کی بات کی انہوں نے تو معلوم ہوا کہ علاج میں تقریباً 40-50 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ انہوں نے دوسرے ملک میں کانٹیکٹ کیا، چائنا میں کانٹیکٹ کیا، یورپ کے ممالک میں کانٹیکٹ کیا، رابطہ کیا، معلوم ہوا کہ وہاں کا علاج بھی مہنگا ہے۔ ہندوستان سے ربط قائم کیا بڑے ہاسپٹل سے، معلوم ہوا کہ یہاں کا علاج سستا ہے، 40-50 کی جگہ پہ 10-20 لاکھ میں علاج ہو جاتا۔ وہ علاج کرانے کے لیے آئے، پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن معلوم ہوا کہ آپریشن تو ہوا لیکن آپریشن کامیاب نہیں ہوا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو صحت اللہ دیتا ہے وہ صحت پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ علاج کرانا ہے، بیمار پڑے علاج کرانا ہے، وہ بھی شریعت کا حکم ہے، لیکن اگر اللہ نے بیماری سے پہلے آپ کو صحت دے رکھی ہے، اس صحت کی قدر کیجیے، اس صحت کو غنیمت جانیے، اور اگر خدا نخواستہ بیمار پڑے، بیماریاں آتی ہیں تو پھر علاج کرائیں، پھر صحت ملے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ صحت و تندرستی ہزار نعمت ہے۔ صحت کو اگر اللہ شفا یابی نہ دے، صحت سے نہ رکھے، تو انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کسی دکان سے اور کسی ڈاکٹر سے خرید لے۔ صحت کو غنیمت سمجھیے، تندرستی کو غنیمت سمجھیے۔ اگر آپ بیماری سے دور ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو دور رکھے، بیماری سے دور ہیں تو گویا کہ دنیا کی 1/3 آپ کو اللہ نے نعمت دے دی ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز، وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، ایک دن کی خوراک اگر ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صبح میں کھلایا تھا، شام کی خوراک اللہ نے دے رکھی ہے۔ یہ انسان ہے، انسان کے اندر بخل کا مادہ رکھا گیا ہے، انسان بخیل ہوتا ہے، انسان لالچی ہوتا ہے، انسان کے اندر حرص و ہوس ہوتی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے۔ یہ نفس دونوں چیزوں سے مرکب ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، اللہ نے جو نفس میں القا کیا ہے وہ فجور کی چیزیں بھی ہیں اور وہ اچھائی کی چیزیں بھی ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی چیزیں انسان کے نفس میں القا کیا ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو فرشتوں والی صفت ہے، اللہ کی بات ماننا، عبادت کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اور ایک دوسری صفت ہے جس کو حیوانیت کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ کی اصطلاح میں، جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جو انہوں نے کہا ہے، اس کے لحاظ سے کہا جائے تو انسان کو 2 طرح کی صفتیں دی گئی ہیں۔ انسان صفت ملکوتیت، فرشتوں کی صفت سے بھی متصف ہے، اور انسان کے اندر صفت حیوانیت بھی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے اوصاف دیے ہیں۔ انبیاء کو بھیجا گیا، رسولوں کو بھیجا گیا، آسمانی کتابیں نازل کی گئیں،
کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کر کے جو انبیاء کا راستہ ہے، جو فرشتوں کا راستہ ہے، ہم اس راستے کو ترجیح دیں اور اس راستے پر ہم قائم رہنے کی کوشش کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان فطرتاً بخیل ہے، مال کی حرص و ہوس اس کے اندر بہت زیادہ ہے، اسی لیے آقا نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو جائے، ایک بھرا میدان مل جائے جس میں سونا ہی سونا ہو، ابن آدم سوچے گا یا اللہ ایک وادی اور مل جاتی، ایک میدان سونے کا اور مل جاتا، 2 میدان مل جائے سونے کا، جواہرات کا، لال و گوہر کا، انسان سوچے گا یا اللہ ایک وادی اور مل جاتی، ایک میدان اور مل جاتا۔ آقا نے فرمایا حدیث کے آخر میں وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، ایک میدان سونے کا مل گیا، کہہ رہا ہے کہ ایک اور مل جائے، ایک اور مل گیا، کہہ رہا ہے ایک اور مل جائے، ملتا جائے گا، اس کا حرص و ہوس ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ قبر کی مٹی اس کے منہ میں چلی جائے۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، جب قبر میں ڈالا جائے گا اور قبر کی مٹیاں اس کے بدن سے ٹچ ہوں گی اور پھر جسم میں کیڑے مکوڑے لگیں گے اور پھر جسم ختم ہو جائے گا، آقا نے فرمایا قبر کی مٹی ہی اس کے منہ کو بھر سکتی ہے۔ انسان فطرتاً حریص ہوتا ہے، انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، فلاں بینک میں ہے میرا مال، فلاں بینک میں ہے میرا مال، فلاں پراپرٹی ہے میرا مال، فلاں بنگلہ ہے میرا مال، فلاں کار ہے میرا مال، فلاں دکان ہے میرا مال، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ آقا نے فرمایا سن لو غور سے، سن لو غور سے، جو تو نے کھا لیا وہ تیرا مال ہو گیا، جو تو نے پہن لیا وہ تیرا مال ہو گیا، جو تو نے صدقہ و خیرات کر دیا وہ تیرا مال ہو گیا، بینک میں جو رکھا ہوا ہے، بنگلے جو رکھے ہوئے ہیں اور ہیرے جواہرات ہیں وہ تیرا نہیں ہے، تیری آنکھ بند ہوگی، وراثت کے طور پر ورثے کو مال مل جائے گا۔ تو کہہ رہا تھا میرا مال، نہیں تیرا مال نہیں ہے، کھا لیتا ہے تیرا مال ہو گیا، پہن لیتا ہے تیرا مال ہو گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تیرا مال ہو گیا، بقیہ مال کو تو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، بس خوش ہوتا رہ، وہ تیرا مال نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا ایک دن کی روزی اگر ہمارے پاس کی، شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، آپ 1 مہینہ نہیں 1 سال کی بھی روزی روٹی کا انتظام کر کے رکھ سکتے ہیں، اس سے زائد بھی رکھ سکتے ہیں، فقہاً شرعاً گنجائش ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کے پاس صرف شام کا کھانا ہے، شام کرتا ہے صرف صبح کا کھانا ہے، اسے بھی اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھنا چاہیے، اسے بھی اپنے آپ کو فقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا معلوم آپ کے پاس صبح کا ناشتہ موجود ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کیا کھاؤں گا دوپہر میں، ابھی صبح آئی نہیں، آپ کو دوپہر کی فکر ہے، رات میں آپ سوئے، اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی، دوپہر کا کھانا کیا ناشتہ بھی آپ نہیں کر سکے، آپ نے صبح کی ہے، اچھی حالت میں آپ نے ناشتہ کیا ہے، پیٹ بھر کر ناشتہ کیا ہے، آپ کے پاس دوپہر کا کھانا موجود ہے، آپ فکر مند ہیں شام میں کیا کھاؤں گا، ارے بھائی شام تک تو زندہ رہے گا تب شام کی باری آئے گی نا، ہو سکتا ہے تو دوپہر سے پہلے اٹھا لیا جائے، شام کی باری کہاں آئے گی۔ آقا نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو اور بھروسہ کر کے معاش کے رزق کی تلاش میں نکلو، پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں،
پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے، لیکن شام میں جب پرندے آتے ہیں گھر، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ویسا بھروسہ اور اعتماد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا۔ تم اسباب اختیار کرو، وسائل اختیار کرو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے مت بیٹھے رہو، یہ شریعت نہیں سکھاتی ہے، محنت کرو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ تو یہ تین چیزیں جس کے اندر ہو گئی مولوی صاحب، کون چیزیں؟ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن و سکون عنایت فرما دیا۔ نمبر دو، جسم و جان کے لحاظ سے اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دی۔ نمبر تین کہ اللہ نے ہمارے پاس ایک دن کی خوراک، ایک دن کی غذا دے رکھی ہے۔ آقا نے فرمایا گویا پوری دنیا اس کی مٹھی میں آ گئی۔ روایت کے الفاظ ہیں جس کو میں نے شروع میں پڑھا تھا، پھر دہراتا ہوں۔ آقا نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ کانما حیزت لہ الدنیا۔ جس نے اپنے گھر بار میں، اپنے آل و اولاد کے درمیان، اپنے قیام اور رہائش کی جگہ پہ، اپنے بال بچوں کے درمیان اطمینان و سکون کے ساتھ، بغیر کسی ٹینشن کے، اطمینان کے ساتھ صبح اس نے کی ہے، جسم و جان کے لحاظ سے وہ انسان صحت مند ہے، اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہے، پوری دنیا ہماری مٹھی میں آ گئی ہے، اللہ نے پوری دنیا کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ انتہائی اہم حدیث ہے۔ اب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی نعمتوں کو سمجھنے اور جاننے کے لیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ روایت امام ترمذی نے اپنے سنن میں بھی بیان کیا، حضرت امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی بیان کیا، اور اس روایت پہ بعض لوگوں نے کلام کیا، لیکن روایت حسن درجے کی ہے، جیسا کہ شیخ البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شکر کے جذبے سے بھر دے، ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر لمحہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اس کی تسبیحات، اس کی تحمیدات اور اس کی تحلیلات کو ہم اپنی زبان سے گنگناتے رہیں، اور اپنے قلب و جگر کے لیے ان باتوں کو ہم اپنا ورد اور وظیفہ بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ اپنی نعمتیں ہم پر دوچند کر دے گا اور مزید آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب